الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، آپ اور ہم میلاد مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ محفل جیسے آپ اور ہم کو معلوم ہے اور مفتی صاحب نے بتائی دیا ہے کہ جناب شفیق صاحب نے اپنے والدین مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کی گئی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میلاد پاک کے صدقے و توفیل میں، اس قرآن حکیم کی تلاوت کے صدقے اور توفیل میں جناب شفیق صاحب کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کے لیے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، آمین۔ اور یہ دعا بھی ہمیشہ کرنا یہ چاہیے کہ جب آپ کو اور ہمارا آخری وقت ہے، آخری وقت تو سب کو آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کو اور ہمارا آخری وقت ہے اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایمان پر اگر خاتمہ نصیب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی اہم دولت ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتم، کہ ایک مسلمان کا مرنے کے کامیابی اور ناکامی کا اعتبار کب ہوگا؟ ایک مسلمان مرنے کے بعد کامیاب ہو ناکام کب ہوگا؟ ایک مسلمان قبر میں کامیاب اور ناکام کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کلمہ پڑھتی دنیا سے رخصت ہو جائے، قرآن کی عظمت کو، حضور کی عظمت کو، اسلام کی عظمت کو لیتے ہوئے اسی پر رخصت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہ قبر میں بھی کامیاب رہے گا، میدان معاشر میں بھی کامیاب ہوگا، جنت بھی اس کے لیے ہوگی، جنت کا باغ و بہار بھی اس کے لیے۔
اور وہی نمازی، وہی حاجی صاحب، وہی پیر صاحب، اللہ نہ کرے وہی مسلمان آخری وقت میں اگر اس کا ایمان گڑبڑا گیا، ایمان پر خاتمت نہیں ہو سکا، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، میدان معاشر میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ جو اس سے ناراض ہوگا، اللہ کے رسول جو اس سے ناراض ہوگا۔ اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگے، جب بھی نیک اعمال کرو تو کیا کرو؟ ایمان پر خاتمے کا دعا ضرور کر لیا کرو۔ ہمارے مفتی صاحب نے جو ہمارے اس گاؤں میں جو چپلس چل رہا ہے، مسجد کو تو جماعتوں میں بانٹ، خدا کے گھر کو، خدا کے گھر کیا پیغام دے رہا ہے؟ اتحاد و اتفاق کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ جمعہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ جمعے کی نماز مسلمان کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ توڑنے کا پیغام دے رہا ہے، بانٹنے کا پیغام دے رہا ہے، مسجد کو دو حصوں میں بانٹنے کا پیغام دے رہا ہے جمعہ؟ نہیں، جمعہ پیغام دے رہے مسلمان کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، اتفاق کا پیغام دے رہا ہے، غریبوں کی خبرگیری کا پیغام دے رہا ہے، مریضوں کا خبرگیری کا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمت قوم جس کا دو پیسہ ہو جائے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ مسجد کو اور مدرسے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، خدا کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرے گا، مدرسہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو بتائیے، جو مسلمان ہو کر کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کر رہا اور خدا کے گھر کو توڑ رہا ہے، تو اس کا انجام ہوگا کیا؟ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، مدارپور کو تو چھوڑی نہیں، پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، مسلمان کو جو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پیڑ بکریوں کے طریقے سے، عورتوں کے برقعے کو کیسے جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی دنیا میں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کو پوری دنیا میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، انتشار ہے، اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ اللہ کے کلام پر جو یقین ہونا چاہیے مسلمان کو یقین حاصل ہے۔ قرآن حکیم تو فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، کسی بندے کا بولے ہی نہیں، کسی نیتا کا بولے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے کہ تم ہی لوگ غالب رہو گے، تم لوگ کامیاب رہو گے، تم لوگ سربلند رہو گے، لیکن کب رہو گے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے، آپس میں اختلاف کر کے، مسجد کو توڑ کر کے، مدرسے کو توڑ کر کے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مختصر آیات ہے کہ تم لوگ غالب رہو گے، لیکن کب غالب رہو گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ کیا بن گئے؟ سچے مومن بن گئے، تو پھر بم کی ضرورت نہیں، ٹھیک کی ضرورت نہیں، میزائل کی ضرورت نہیں، ایٹم بم کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے دل میں سچا ایمان داخل ہو گیا تو خود بخود اللہ کا فضل ہو جائے گا، ہر میدان پر تم لوگوں کو کامیابی سبحان اللہ رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور۔ مکہ میں واقعہ بدر پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے ہیں؟
وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ بھی تو ایسے آنکھ اور پاؤں ہاتھ والے انسان تھے۔ 313 صحابہ کرام تھے، 3 تلواریں تھے، تلوار بھی نہیں 3 تلواریں، کھانا نہیں پینا نہیں کوئی انتظام نہیں، لیکن اللہ کے رسول میں حضرت مقداد ابن اسود نے جو خطبہ دیا اور حضرت سعد ابن معاذ نے جو مہاجرین انصار کے سردار نے جو حضور کی خدمت میں خطبہ دیا اور پھر میدان میں اترے، اللہ کے رسول نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور ایمان کے ساتھ اترے، اللہ کی وحدانیت کو لے کر کے اترے، حضور کی محبت کو لے کر کے اترے، حضور کی عظمت کو لے کر کے اترے۔ اور کیسے اترے؟ باپ کے مقابلے میں بیٹھا اترا ہوا ہے، چاچا کے مقابلے میں بھتیجا اترا ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ تو بولنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن باپ بیٹا میں تلوار لے کر کے سامنے وہ تب نہ پتہ چلے گا۔ یہاں باپ ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کفر میں کھڑا ہے، مقابلہ ہوا۔ جب صحابہ کرام مقام بدر میں باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے حضور کی عظمت و محبت کو لے کر کے، قرآن کی محبت کو لے کر کے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل کے سردار، جو مکے کا سردار تھا، 70 مشرکین کو قتل کر دیا گیا اور 70 کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ہم لوگوں کو تو یقین ہی نہیں، ہم لوگوں کا کردار تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، مسجد توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، مدرسہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو برباد کرنے کے لیے، ذلت و رسوائی، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے صبح بھی سوچ رہا ہے، شام کو بھی سوچ رہا ہے، اور یہی اس کا پروگرام بن رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کو، جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے تو بھول دیا ہے۔ صحابہ کرام کو حق کا کتنے جذبہ تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو اپنے قبیلے کا سردار، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، قبیلے کا سردار ہے، حضور کا غلام ہے، مسلمان ہے، صحابی، حضور کے صحابی ہے، حضرت بلال حبشی جو حضور کی مؤذن ہے، مسجد نبوی کی مؤذن ہے اور حبشہ کا رہنے والا ہے۔ ایک دن کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ ایک کالے ماں کے کالے بیٹے، حالانکہ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے کے رنگ کے کالے تھے اور وہاں کے لوگ کالے کا رنگ ہوتے ہی ہے، بازاری میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ذرا اس میں کیا ہے، توہین ہے، تضحیق ہے۔ تو یہ بات حضور تک پہنچی کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی کو یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور پوچھا کہ یہ ابو ذر غفاری آپ نے حضرت بلال کو یہ بولا ہے؟ تو وہ تو جھوٹوں کا زمانہ تو نہیں تھا، جیسے کہ آج ہمارے آپ تو جھوٹ پر جھوٹ بول ہی رہا ہے، وہ تو سچوں کا زمانہ تھا، کچھ بھی ہو جائے حضور کی خدمت میں حضور کے صحابی جھوٹ بولے گا کیسے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں میں نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا ابو ذر ان فیک خصلۃ جاہلیت، یہ ابو ذر ابھی بھی آپ کے اندر جاہلیت کا یہ خصلت باقی ہے۔ جب حضرت ابو ذر نے یہ جملہ حضور کا سنا، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ بلال اپنے پیشانی کو، اپنے چہرے کو زمین پر رکھ کر کے، اور کہا کہ جب تک حضرت بلال حبشی ہمارے چہرے پر قدم نہیں رکھیں گے، ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہم اپنے چہرے کو زمین سے اٹھائیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان جانتا ہے کہ ہم نہ حق پر ہے، ہم نہ جائز پر ہے،
جاننے کے باوجود اپنے مونچھوں کو تاؤ دیے ہوئے ہیں اور اپنا حق پر ضد کیے ہوئے ہیں، اپنی اس حق سے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ آپ اور ہم جو کر رہے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے ہاں حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ایسے دن آنے والا ہے گاؤں والے، مسلمان ایمان والو، کہ کیا ہوگا؟ تمہارا اندر کا بھی، تمہارا اوپر بھی، تمہارا ظاہر کا بھی، تمہارا باطن کا جو کچھ ہے، ایسے دن ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں تمہارے ذریعے کا حساب ہو یا کرے۔ اس لیے گاؤں والوں اتنا پنچایت ہنگو سے نہیں ہوتا ہے، سب لوگ یہاں موجود ہوں گے، اگر نہیں موجود ہے تو اس کو یہ پیغام پہنچائے دیجئے کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، کہ کیا کرو؟ اپنے اختلاف کو دور کر دو، اپنے انتشار کو دور کر دو، جو نحق پر ہے وہ اپنی اس نحقی کو مان کر کے اور کیا کرے؟ اپنی اس نحق پر موج کو تاؤ دیتے کو ختم کرے اور کیا کرے؟ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو اور مسجد کو جو دو ٹکڑے بنائے ہوئے دو جملے پڑھ رہے ہو اسے باز آ جاؤ، اسے باز آ جاؤ، نہ ہو تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ دیر اندیر نہیں ہے، اللہ کا ایسے قادر ذات ہے کہ ایک ثانیے میں بادشاہ کو کیا کر رہا ہے؟ روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک ثانیے میں کیا کرتا ہے؟ خون کا غریب کو کیا کرتا ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا ایک پروگرام ہوگا، جیسے کیا ہوا کہ صبح پنچایت ہوگا تو یہ ہوگا تو ویسے ہوگا، وہ ہم لوگوں سے اب نہیں ہو پا رہا ہے، اور کر کے کیا فائدہ؟ اس لیے مسلمان ہیں، آپ حضرات نے بہترین اصلاحی تقریر مفتی صاحب کا سن لیا، اور میں بھی عرض کروں کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، کہ اپنی ضد کو چھوڑیے، اپنے انا کو چھوڑیے، اپنے دولت پر، اپنے کوٹے پر فخر کرنا کو چھوڑ دیجیے، اور کیا کرے؟ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیجیے۔ اگر کیا ہو گیا؟ آپ اور ہم نے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر لیا، ایک جٹ ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا تو یقین ہے، اور ہر مسلمان کو یقین ہونا ہی چاہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، نعرہ رسالت۔ اب زیادہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں کتنا بڑا پیغام ہے، کتنے اس میں کامیابی کا نسخہ ہے۔ کاش ہمارے پوری دنیا کے مسلمان، کوئی فوج رکھ رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، کوئی وہ بنا رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، کبھی مسلمان یہ بھی جائزہ لیا ہے کہ ہمارے قرآن کیا فرما رہا ہے، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ کامیابی کا کیا درس دے رہا ہے، کہ مسلمان اس کو بھی جائزہ لیا ہے۔ قرآن جو ہے نا کامیابی کا درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، نسخہ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایمان والو بم کی ضرورت نہیں، لاٹھی کی ضرورت نہیں، کیا کرو؟ اللہ کے رسی کو مل کر کے تھام لو اور مل کر کے رہو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسی ہے کیا؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے قرآن حکیم میں. اللہ کی رسی ہے حضور کی سیرت، حضور کی کردار، حضور کی گفتار، حضور کی اخلاق، حضور کی زندگی. یہ اللہ کی رسی ہے. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ قرآن کو پکڑو، قرآن پر عمل کرو، اور حضور کی عظمت و محبت کو دل میں رکھ کر کے تو کیا ہوگا؟ یہ اس میں کیا ہوگا؟ اگر تم لوگوں نے قرآن پر کو بھی پکڑ لیا، حضور کی عزت کو بھی پکڑ لیا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں، یہ تو دنیا گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزر رہی ہے، امیر کی بھی گزر رہی ہے، پیر صاحب کی گزر رہی ہے، سب کی گزر رہی ہے نا. اور ہر آدمی اپنے خیال کے مطابق گھوڑا دوڑائے رہا اور اس میں خوش ہے کہ ہم تو بہت حق پر ہیں. تو یہ زندگی کا ایک نئی دن ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ پھر دنیا کی زندگی کا ذرے ذرے کا حساب ہونا یہ پڑے گا، دینا یہ پڑے گا. تو یہ محفل پاک جناب شفیق صاحب نے اپنے والدین مرحومین کی سال ثواب کے لیے منعقد کی ہے، لیکن اس پر تو گفتگو کم ہو سکی. اور جو گاؤں کا اختلاف ہے، گاؤں میں انتشار پھیلا ہوا ہے، اس پر مفتی صاحب نے بہترین گفتگو، اور ضرورت ہے. آپ مانیں گا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری ختم، ہمارے بھی ذمہ داری ختم. کیا ہوگا؟ اگر مان لیا تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہو. نہیں مانے گا تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، ایکتائی کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر ہم لوگوں نے عمل کر لیا تو پھر ہر منزل پر کامیابی بھی ملے گی، کامرانی بھی ملے گی. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المؤمنون کجسد الواحد. سبحان اللہ، کیا پیغام دیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو. آج تو مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ انصاری صاحب ہے، یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کانگریس پارٹی میں ہے تو یہ سپریم پارٹی میں، اس میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہے کانگریس میں ہو، چاہے سپی میں ہو، چاہے خان ہو، چاہے انصاری ہو، چاہے آجمی ہو، چاہے عرب ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ایک کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں حضور کی عظمت، قرآن کی عظمت، حضور کی محبت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جسم کی مثل ہے. ایک جسم کی مثل ہے. ایک جسم کی مثل کا مطلب کیا ہو؟ اس جسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر سر میں درد ہو جائے تو پاؤں پیٹ کو قرار ملے گا، آنکھ کو قرار ملے گا، سکون ملے گا، کان کو سکون ملے گا. نہیں، پاؤں میں زخم ہو جائے تو پورے جسم بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا. آج فلسطینوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا احساس کرنا چاہیے، بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن وجہ ہم لوگ تو بس گوشت کھا لیا، پلیٹ کھا لیا، دو پلیٹ کھا لیا، اس کے بعد نماز میں نہیں پڑھی، بستر پکڑ لیا، خراٹے لے، صبح 8 بجے اٹھیے گئے. اللہ جل شانہ ہمارے اس محفل پاک کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم.